بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے عبرتناک واقعے کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی، کیونکہ ہم آج آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عورت پر زنا کرنے کا واقعہ سنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ سن کر اللہ اکبر کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک بہت ہی نیک واللہ والے رہا کرتے تھے۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ وہاں اللہ والے بہت زیادہ سخی تھے اور اپنی دولت اپنے اوپر نہیں لٹایا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی دولت غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک کالا قسم کا کھجوروں کا باغ تھا، وہ اپنے باغ میں بیٹھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو اس باغ کو سنبھالتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اچانک اس غلام پر پڑی۔ یہ غلام کس طرح اتنی محنت سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ غلام درخت کے اوپر چڑھتا اور درخت کے اوپر چڑھ کر تمام کھجوروں کو توڑ کر نیچے پھینکتا ہے، نیچے اتر کر ان تمام کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کھجوروں میں سے صحیح کھجور کو الگ کرتا ہے اور گلی ہوئی کھجوروں کو سائڈ پر کر دیتا ہے اور صاف کرتا ہے، ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ اور جب وہ اتنا کام کر کے تھک چکا تو اس کو بھوک لگی اور وہ کھانا کھانے کے لیے کھانا لے کر آیا۔ جیسے ہی وہاں کھانا لے کر آیا، اس کے پاس ایک کتا آیا۔ کتا روٹیوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہو۔ وہاں غلام سمجھ چکا تھا کہ وہ کتا بھوکا ہے۔ اس نے اس کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے روٹی کھا لی۔ اس غلام نے دوبارہ اس کو روٹی دی، اس کتے نے وہی روٹی دوبارہ کھا لی۔ اب وہ غلام دیکھ رہا تھا کہ اس کتے کو اور بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی اور اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ وہ غلام خود تو بھوکا تھا، مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو کھلا دیا اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں اللہ والے اس غلام کے پاس گئے اور بڑے ہی پیار اور محبت سے اس سے پوچھا، تمہارا کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس غلام نے بھی بڑے پیار اور محبت سے ان کو جواب دیا اور کہا، میرے کھانے میں روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ وہاں اللہ والے کہنے لگے، تم اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے دوبارہ کام کر رہے ہو۔ اتنی محنت کا کام کرتے ہو، تم جیسا محنتی انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تم 1 روٹی کتے کو کھلا دیتے اور 2 خود کھا لیتے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 1 ہی روٹی خود کھا لیتے اور 2 اس کتے کو کھلا دیتے۔ اس غلام نے بڑے ہی ادب اور اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لے کہ اس کتے نے مجھ پر ایک بہت ہی بڑی نیکی کی تھی جس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں۔ وہاں اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر تم اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ اللہ والے اپنے ملازم کو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد اس غلام کے کھانے میں 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں دینا۔ وہاں اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس غلام کا کھانا آیا اور کھانا لے کر وہ دوبارہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ کتا دوبارہ آ گیا اور کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا، اور غلام نے بڑے ہی پیار سے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹیاں اس کو ڈال دی۔ جب اس کتے نے 1 روٹی کھائی اور اس کے بعد دوسری روٹی اور تیسری بھی ڈالی اور چوتھی بھی ڈال دی، آہستہ آہستہ کتا پوری 10 روٹیاں کھا گیا۔ اب اللہ والے اس غلام کے لیے اور زیادہ پریشان ہو گئے اور آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے، کل بھی اس نے اس کی 3 روٹیاں کھا لی اور آج پوری 10 روٹیاں کھا لی ہیں، اور آج پھر بھی یہ بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔ کتا بھی وہیں بیٹھا تھا کہ وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہاں اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے، آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کتے کو اپنا سارا کھانا کیوں کھلا دیتے ہو؟ وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا، آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ نیک بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، اتنا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تو میں بتانا ہی پڑے گا۔ غلام خاموش ہو گیا اور وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ آج پھر یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے اس غلام کو کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا ہے، مجھے ہر بات بتائے گا۔ وہاں غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ایک آیت پڑھ کر اس کتے کے اوپر پھونک مار دی۔ وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے اور وہ خود بھوکا پیٹ کام کرتا ہے۔
وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملتا، اس کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے وہ مجھے سارا ہی کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ وہاں اللہ والے کہنے لگے کہ تم کیسے جانتے ہو؟ کتا بولا یہ بہت ہی چھوٹا تھا، میں اس کو تب سے جانتا ہوں۔ وہاں اللہ والے حیران ہوئے اور بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہاں اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کتا رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا قہر نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ آج میں اس حال میں ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے ایسا کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تم کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے کتا بنا دیا؟ وہ کتا کہنے لگا حضرت میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری شان و شوکت میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کیا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا ہر دن اور رات عیاشی کے اڈوں پر گزر جاتا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو اور زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے پاس سے چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں ایک عورت کو لے کر آیا، وہ اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا مجھے ابھی اسی وقت کھانا دو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا، وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے، ایسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑا ظالم بھی کام کر رہ جاتا ہے، مگر میں اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا اور زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تھا تو اس طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لے آیا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ بدکار کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا مجھے بھوک لگی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور مجھے کھانا دو، مگر وہ اس کی آواز پر نہ آئی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا، مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا جب میں اس کے کمرے میں گیا، اسی حالت میں سجدے میں تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری تو اس سجدے کی حالت میں گر پڑے اور جب میں نے اس کو دیکھا وہ تو مر چکی تھی، وہ شاید رات کی ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے، میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں گھر واپس آئے، اس بچے کو روتا دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہاں عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی، میں نے اللہ سے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا جس کے ساتھ ہمیشہ زنا کاری کیا کرتا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے تو میرا کیا بنو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اسی ویران جگہ پر آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو عورت پال رہی تھی وہ مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نیک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہاں اللہ والے نیک انسان آپ تھے جس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور یہاں کھجور کے باغ میں آپ کا کام کر رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، اپنی ماں کی طرح بہت ہی سخی ہے، خود کو بھوکا رہ سکتا ہے اور مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس کتے کی یہ تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم خود بھوکا رہتے ہو، اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو۔ اس غلام نے کہا حضرت سب سے پہلے تو میں یہ باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی بد کردار تھی، زناکار تھی، طوائف تھی، مگر میری ماں تھی۔ اس نے مجھے میری ماں کے بارے میں ہر بات بتائی کہ وہ بہت نیک تھی اور تمہارا باپ اس کو مارا پیٹا کرتا تھا،
مگر میں خاموش تھا، سب دیکھتا رہا، کیونکہ جو مجھے ہر رات کہ تمہارا باپ اچھے خاصے پیسے دیتا تھا، مگر جب اس رات اس کی بیوی کو قتل کیا تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی، اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس لیے اس کی سزا دی، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا اور کسی کتے کی شکل میں ذلیل ہو رہا ہے۔ شاید میں تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا سکوں، اور آخری وقت مجھے یہی کہتی رہی، بیٹا ہمیشہ سخی بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ انتہا کی زیادتی کر دی، وہ اس پر بہت ظلم کرتا رہا اور آج تم خود بھوکے رہ کر اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس پورے علاقے میں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جیسا سخی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس بات پر غرور نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں تم جیسا سخی انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم اپنی ایماندار سے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کر دے، اور آپ لوگ اللہ کے سامنے خوب رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔